کرتے ہوئے آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. ایک ان کی خاص دعا ہے اس کے بارے میں بھی، اور جو موجودہ صورتحال ہے امت محمدی کی اس کے بارے میں. یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو اس وقت انہوں نے خاص طور پر ایک دعا مانگی، جو جس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. اور دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس ایک دعا کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا. ایک حدیث میں یہاں تک کہا کہ وہ سب سے افضل ہے یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ کے اندر جو انہوں نے دعا مانگی وہ دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کی جو شروعات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، پھر درمیانہ جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے، اور آخری حصے میں اپنے جرم کا اقرار ہے. تو یہ ایک دعا خاص طور پر بہت ہی اہمیت کی عمل ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے بہت زبردست اللہ کی ایک حکمت ہے. اور یہ دعا کی روح ہے وہ بھی اللہ نے ہی یونس علیہ السلام کے دل میں ڈالی، تب انہوں نے وہ مانگی دعا. اور دعا کے مانگنے کے وقت جب انہوں نے یہ دعا کے الفاظ کلمات پڑھے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ عرش کے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو فرشتے ہیں، فرشتے بہت زیادہ اچانک جب انہوں نے یہ آواز سنی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ میرا بندہ ہے یونس جو مچھلی کے پیٹ میں اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جب انسان اگر پورے دل سے یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ تک یہ دعا پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کیا فرشتے بھی یہ دعا سنتے ہیں. تو اس لیے یہ دعا خاص طور پر مانگنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بشری تقاضوں کے اندر ہم ایز اے انسان گناہ گار ہیں، ہم انسان گناہ گار ہیں. تو اس لیے اس دعا کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگیں. دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ نے زیادہ لوگوں کے لیے مانگنی ہے تو پھر انی کنت من الظالمین کی جگہ انا کننا من الظالمین، اس میں آپ پھر سب کے لیے دعا مانگ لیں گے. تو یونس علیہ السلام جب آ گئے باہر تو اسی دوران پیچھے سے جو قوم کو چھوڑ کے آئے تھے، جو قوم سے ناراض ہو کر آ گئے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر ہی چھوڑ کر آ گئے تھے، تو اس قوم پر ایک عذاب کی صورت میں ایک سایہ عذاب کا آ گیا، سامنے نظر آ رہا تھا آسمان پر. تو اس قوم نے اجتماعی توبہ کی. یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم ہے جس پر عذاب نہیں آیا، جو توبہ کی صورت میں بچ گئے. انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو آیا ہوا عذاب تھا، جو ان کے سر پر عذاب آ چکا تھا، جو نظر آ رہا تھا عذاب، وہ اللہ نے ٹال دیا، وہ عذاب نہیں آیا. آج ہمیں بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. یہ جو بار بار بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے جو گندم کی فصل کے دوران بارشیں ایسے ہو رہی ہیں. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں.
جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی۔ اس قوم کی توبہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ناراضگی سے بڑی نہیں ہے۔ رحمت اتنی بڑی ہے کہ ناراضگی چھوٹی ہے اس کے سامنے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی گستاخی کی، یونس علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا، یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو ایک نہیں مانا جب وہ ناراض ہو کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس قوم کو معاف کر سکتے ہیں تو یہ قوم، اس قوم کے اندر بھی جو برائیاں ہیں، جس میں اجتماعی برائیاں ہیں، جو مکس برائیاں ہیں، جس میں شرک بھی ہے، جس میں زنا بھی ہے، جس میں سود بھی ہے، جس میں ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، جس میں شراب بھی ہے، یہ سارے گناہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ، اگر ہم یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح دیکھیں، جس طرح وہ عذاب سر پہ نظر آ رہا تھا، اسی طرح اس بارشوں میں بھی حکمت ہے، جو گندم کے اوپر بارشیں پڑ رہی ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا تھا تب بھی صورت یہی تھی، جو نظر آ رہا تھا عذاب وہ بادلوں کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ اور آج ہم پر بھی جو اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بن رہی ہے چیز، یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بارشوں کی وجہ بن رہی ہے۔ آج بارشیں پڑ رہی ہیں اب، اور خاص طور پر ایک بات کہ آج میں جگہ پر بیٹھا تھا تو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ ذرا موبائل پر دیکھ کے بتائیے گا بارش کے بارے میں۔ تو یہ بارش والا جو معاملہ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ موسم کے حال کے مطابق 7 دن بارش ہے، یہ انتہائی کفریہ کلمہ ہے۔ لوگ سیدھا کہتے ہیں کہ کل بارش ہے۔ یہ شرک کی جو چھوٹی قسم ہے، اس قسموں میں آ جاتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے موسم کا جو حال ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کہنا بغیر انشاءاللہ کے کہنا اور سیدھا ہی کہہ دینا، یہ انتہائی برا جملہ ہے۔ میں اکثر یہ جملے لوگوں سے سنتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ تو جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو انشاءاللہ کا لفظ کہنا چاہیے۔ کیونکہ جتنا بھی انسان علم حاصل کر لے، سب سے زیادہ علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور آئی ہوئی بارش کو بھی اللہ جو علم آپ کے پاس ہے اس کو ٹال سکتا ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں کئی دفعہ دیکھا کہ فل کالی گھٹا ہے، آسمان پورا بھرا پڑا ہے لیکن بارش نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو بارشیں ہیں، یہ بارشوں کا آنا بھی ہمارے لیے حکمت ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور بارشیں کب آ رہی ہیں یہ بھی ایک حکمت ہے۔ بارشیں کب آ رہی ہیں؟ رمضان کے مہینے میں آ رہی ہیں۔ صبح 11واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، آگے تاخیر آتے ہیں، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اور یہ نہ سمجھیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ گندم کے جو مالک ہیں، جو زمیندار ہیں، صرف ان کے لیے نہیں، نہیں نہیں، یہ ہمارے سب کے لیے ہے، چاہے میرا کام نہیں ہے۔ یہ ہر کام جو بھی کوئی بندہ کرتا ہے، ہر انسان کے لیے یہ ضروری کہ وہ معافی مانگے۔ کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی انسان، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بچا ہو۔ یہاں پر سب مجرم ہے، ہر انسان چھوٹی موٹی بڑی چھوٹی غلطیاں کر چکا ہے، اور ان غلطیوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اور ان غلطیوں کی سب سے بڑی جو دعا ہے وہ اللہ نے بھی ہمیں قرآن میں بتا دی، وہ یونس علیہ السلام کے ذریعے بتا دی۔ انہوں نے یہ کلمہ بولا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرما دی، اور آج ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دعا خاص طور پر مانگنی ضروری ہے، اس موقع پر اور زیادہ مانگنی ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے دعا ہے، اور یہ ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ افضل ترین عمل اس کے اندر ہے، جو افضل ترین عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ، وہ اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اس کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندگی کرتا ہے اور اپنے آپ کو برا کہتا ہے، مجرم کہتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ انی کنت من الظالمین،
کہ یا اللہ میں ظالموں میں سے تھا. تو اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے. یہ دعا مانگے، اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ یہ جو بے برکت کی بارش پڑ رہی ہے، اللہ یہ ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.